الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ ہی وہ ہستی ہے جو موت کے وقت روحوں کو پوری طرح سے اپنے پاس لے جاتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں ہوا ہوتا نیند میں ان کی روحوں کو اپنے پاس لے جاتا ہے. پھر نیند کی حالت میں ہی جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان روحوں کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور دیگر روحوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ایک طے شدہ وقت پورا کر دیا جائے. یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ہماری زندگی کا تیسرا حصہ نیند میں گزرتا ہے. اہل ایمان کی راتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ایمان سے محروم لوگوں کی راتیں کچھ اور ہوتی ہیں. جو ایمان سے محروم ہیں ان کے دن یوں گزرتے ہیں جیسے گدھا کان کے اندر جتا رہتا ہے، اور ان کی راتیں یوں گزرتی ہیں جیسے کوئی مردار جانور پڑا ہوتا ہے. انسان نہیں، جانور. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے: حمار بالنہار وجیفۃ باللیل. انسانی لاش کو میت کہتے ہیں اور جانور کی مری ہوئی لاش کو جیفہ، مردار کہتے ہیں. گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں نیند کو مسنون بنائیں، راتوں کو سنت کے مطابق بنائیں، اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش ہے کہ بے شک کچھ رہ بھی جائے گا موضوع، لیکن آج اسے مکمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم تو یہ عرض کی تھی کہ اپنی نیت درست کریں. سونا ایک کام ہے، زندگی کا تیسرا حصہ اس میں گزرتا ہے. اگر وہ بغیر سنت کے اور بغیر کسی خاص نیت کے گزرا تو
تو زندگی کا تیسرا حصہ سمجھ لیں کہ ضائع ہو گیا۔ دوسری گزارش کی تھی باوضو ہو کے بستر پہ آنا، یہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تیسری گزارش آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کو یاد کرتے کرتے سونا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نیند کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات۔ تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنے بستر پہ لیٹنے کے لیے آئے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 دفعہ جھاڑ لیا کرے۔ کیا عظیم سنتیں ہیں، کیا عظیم ہدایات ہیں۔ مجھے تو اتنا یقین ہے اس دین اور صاحب دین اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کہ میں کہا کرتا ہوں ہمارے باپ نے اتنا کچھ ہمیں نہیں سمجھایا ہے جتنا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک ایک چیز کھول کے بتائی، اور صحابہ تو بڑے اعزاز سے کہتے تھے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں قضاء حاجت کے آداب بھی بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کے ساتھ اور کپڑے کے کنارے کے ساتھ بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لے۔ اس میں پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں اس سنت پہ عمل کرنے سے۔ وہاں کوئی موذی چیز ہو سکتی ہے، کوئی پتنگا ہو سکتا ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، کچھ بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، تو اس سنت کو ذہن میں لائیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے، تو آپ کے فرمان پہ عمل کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ایک اور ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ سوتے ہوئے کچھ اذکار پڑھنے، ان اذکار کی فہرست اتنی طویل ہے کہ وہ ساری آپ کے سامنے رکھنا مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ ان میں سے چند ایک اذکار اہم ایک میں نے عرض کیا تھا آیت الکرسی، اور کچھ مزید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب بھی اپنے بستر پہ لیٹتے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یوں اپنے ہاتھ مبارک پہ قل هو اللہ احد، پوری سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس، پوری سورہ ناس پڑھ کے یوں پھونک مارتے اور پھر اپنے سر مبارک سے شروع کرتے، اپنے جسم کے اگلے پورے حصے پہ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا آپ اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اور ماں جی عائشہ فرماتی ہیں یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ آپ ایسے کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ پھیرنے سے یوں لگتا ہے جیسے بندہ اب اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، وہ ایک قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی ہستی کی نگرانی ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی سیکورٹی میں دے دیا ہے، اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، فرشتے اس کے چوکیدار ہو گئے ہیں، وہ اس کے نگران ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پر مامور ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ کے تو وہ کام کرتے
ایسی دعائیں پڑھتے کہ ایک ایک دعا پہ غور کیا جائے تو اس کے لیے ایک پورا جمعہ چاہیے. کیا گہرائی ہوتی ان باتوں میں جو اللہ کہ نبی اپنے رب سے کرتے. اپنے ایک صحابی سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم بستر پہ لیٹو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، فإنها براءة من الشرك ثم نم على خاتمتها. پوری پڑھ کے سویا کرو. جب تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیتے ہو اللہ شرک سے پاکی لکھ دیتا ہے. کیا تصورات اور خیالات آتے ہیں سوتے ہوئے. اگر بندہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہو اور ساتھ سوچ رہا ہو او اللہ کے منکرو، او اللہ کے باغیو، تمہاری راتیں کچھ اور ہیں میری راتیں کچھ اور، تمہاری سوچیں کچھ اور ہیں میری سوچیں کچھ اور، تمہاری تہذیب کچھ اور ہے میری تہذیب کچھ اور، تمہارا کلچر کچھ اور ہے میرا کلچر کچھ اور، تمہارے عقیدے کچھ اور ہیں میرے عقیدے کچھ اور ساتھ رب سے باتیں کر رہا ہو اللہ میں صرف ایک تیرا ہوں اور دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے لوگ انہوں نے تیرے ساجی اور شریک بنائے ہیں. اللہ میں ان سب شریکوں کا منکر ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. کیا اس کے اندر ایک احساس عزت ہے، احساس تفاخر ہے، احساس بلندی ہے، احساس رفعت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہر قسم کے شرک سے بیزاری ہے. اے اللہ، کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی گائے کو پکارتا ہے، کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی نبی ولی کو پکارتا ہے، کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی تیرے بندے کو ولی کو پکارتا ہے. اے اللہ، کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی بت کو پکارتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کسی نے کسی کا دامن پکڑا ہے. دنیا کے ان سب منکروں سے اے میرے رب میں کہتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا. تو یہ سورہ مبارکہ بھی رات کے اذکار میں شامل ہے. ایک اور سورہ مبارکہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ نہیں پڑھ لیتے تھے. اور خصوصاً سورہ الملک کے بارے میں تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہی المانعہ من عذاب القبر. سورہ ملک ایسی سورت ہے کہ جو پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. سودا مہنگا تو نہیں ہے، صدیوں کی زندگی ہے، سالوں کی تنہائیاں ہیں، اندھیرے ہیں، منو مٹی ہے، اس کے نیچے جانا ہے اور انسان لیٹتے ہوئے اس کو اپنی قبر یاد آ رہی ہو اور ساتھ اللہ توفیق دے سورہ ملک پڑھ رہا ہو اور ساتھ اسے اللہ کا یہ وعدہ یاد آ رہا، اللہ تیرے پیارے نبی نے کہا ہے، تو اس سورت کو پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان سورۃ فی القرآن، قرآن میں ایک سورت ہے وہی تبارک، وہ تبارک سے شروع ہوتی ہے. اس سورت نے اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں اللہ سے باتیں شروع کر دیں، کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. اختصمت عن صاحبها، یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے مجھ سے دل لگایا تھا. لوگ اپنے کانوں میں پتہ نہیں کیا لگا کے سوتے تھے، لوگوں کی نگاہیں پتہ نہیں کس کس سکرین پہ ہوتی تھیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے ٹچ ہوتے تھے اور ان کی انگلیوں کے نیچے کیا کیا فیس بک کے پیجز اور یوٹیوب کے چینلز ہوتے تھے اور کیا تھرکتے ناچتے بدن ہوتے تھے. اللہ یہ تیرا بندہ، میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، میں تیرا کلام ہوں، یہ میرے ساتھ دوستی لگا کے سوتا تھا.
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس صورت نے اللہ کے سامنے اتنی باتیں کیں تب تک اس کی باتیں نہ رکیں جب تک اس نے اپنے پڑھنے والے کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دیا۔ ماجی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عظیم لوگ تھے، ایک عظیم جنریشن تھی جس سے ہم محروم ہوئے۔ ان کے پاس ڈگریاں تو نہیں تھیں لیکن بصیرت تھی، معلومات کم تھیں لیکن عمل بہت تھا، کتابیں تو اتنی نہ تھیں لیکن ایمان میں بڑے کامل اور بڑے اونچے لوگ تھے۔ شاید ہی کوئی ایسی رات گزری ہو جس دن ماں جی نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت نہ کی ہو۔ عشاء کی نماز پڑھی، سنتے پڑھی، اور عموماً معمول ہوتا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے سورتیں بھی پڑھ لینی ہے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ حتیٰ کہ جس رات ہسپتال میں تھے اور ان کی زندگی کی آخری رات تھی اور شدت کی تکلیف تھی، وہی زندگی بھر کا معمول کہ رات کو سونا ہے تو بندہ مومن بن کے سونا ہے، اللہ کا بندہ بن کے سونا ہے، وہ زندگی بھر کی ایک سنت والی اور برکت والی روٹین، اس رات بھی اس سے اللہ نے محروم نہیں رکھا۔ بیٹا مجھے وضو تو کروا دو، ڈرپ لگی ہوئی ہے، سوئیاں چھپی ہوئی ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، ECG چل رہی ہے، بیٹا مجھے وضو تو کروا دو۔ وضو کروایا اور بستر پہ لیٹی، اور میں غور سے جب دیکھنے لگا یوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کہا ماں جی کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹے میری 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ جب ان کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ میں نے اپنے کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو وہ اس آیت پہ پہنچی ہوئی تھی، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ایسے کرتے کرتے اپنے رب کے پاس الوداع ہو گئی۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک اور عمل بڑا ہی عظیم عمل ہے اور آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ اس کے اوپر تو مستقل ایک تربیتی لیکچر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا حسین ترین جوڑا ہے، ایک پیغمبر کائنات کی بیٹی ہیں، دونوں جہانوں کی سیدہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور جنت کی شہزادی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اور دوسرے ان کے شوہر جناب علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ امام بخاری نے یہ حدیث لکھی اور اللہ ان محدثین کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں وہ نقطے، وہ پوائنٹس اضافی لکھے، وہ روایات جمع کی کہ انسان اشک کر اٹھتا ہے کہ اللہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسے انہوں نے حدیثوں کو کھنگالا اور زندگیاں پیغمبر کی حدیث کے لیے وقف کر دی، ایسی وقف کی کہ آج سے 1430-40 سال پہلے ہونے والا واقعہ یوں لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی چکی پیستی تھی، آٹے کی چکی پیس کے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مشکیزے اور پانی اٹھا کے گردن پہ نشان پڑ گئے۔ سوچا، ایک روایت میں جناب علی نے کہا فاطمہ کام کر کر کے تم بہت تھک جاتی ہو،
اور تمہارے ہاتھوں پہ چکی پیس پیس کے نشان پڑ گئے، اور میں نے بھی کنویں سے اتنا پانی نکالا ہے، سنوت حتی اشتکیت صدری، کہ جو اونٹ لانے والا پانی، جو پانی لادنے والا اونٹ ہوتا ہے، میں تو اس طرح سے پانی لاد لاد کے لاتا ہوں حتیٰ کہ میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اب بڑی وسعت دے دی ہے، اب ان کے پاس کافروں کی لونڈیاں اور کفار کے غلام آئے ہیں، ہم ان سے جا کے، آپ ان سے جا کے کہیں کہ ہمیں بھی ایک نوکر، ایک غلام عنایت ہو جائے، کوئی کام میں آسانی ہو جائے گی۔ تشریف لے گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شرم کی وجہ سے بات نہ کی، ایک روایت میں ہے ماں جی عائشہ کے گھر گئیں، ایک روایت میں ہے ماں جی ام سلمہ کے گھر گئیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ممکن ہے دونوں کے گھر گئی ہوں، کہ ادھر اللہ کے پیارے نبی آئیں گے یا ادھر آئیں، ملاقات نہ ہو سکی۔ ماں جی عائشہ کو بتایا کہ ماں جی اس مسئلے کے لیے آئی تھی، ہاتھوں میں نشان ہے، کام بہت ہے، رنگ بھی بدل گیا۔ کیا عظیم جوڑے تھے یہ۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا پیغام سنا۔ ان کا تعلق ماں اور بیٹی والا تھا۔ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو بیٹی کو مانتے ہیں اور ماں کے منکر ہیں، بیٹی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور ان کی ماں جی جس سے وہ اپنے دکھ درد کا اظہار کرتی ہیں، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے سامنے ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات کو اس عظیم جوڑے کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ اوپر لینے والا کپڑا اتنا چھوٹا تھا، اگر اس کو لمبا کرتے تھے تو پہلو باہر رہ جاتے تھے، اور اگر اس کو یوں چوڑائی کے بل لیتے تھے تو پاؤں اور سر باہر رہ جاتے تھے۔ جناب علی کہتے ہیں ہم دونوں اس کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، دونوں کھڑے ہونے لگے۔ آپ نے کہا نہیں، بیٹھے رہو، اپنی جگہ پہ رہو، آرام سے رہیں۔ کیا محبت کا انداز تھا، دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ پوچھا فاطمہ بیٹی کیسے آنا ہوا تھا، میرے لائق کیا خدمت تھی، کیسے آئی تھی آپ؟ ماجرا بیان کیا، کچھ حصہ جناب علی نے بھی ڈالا ہوگا۔ کہا فاطمہ وہ جو صفہ کے طالب علم ہے نا، ان کی بڑی ضرورتیں ہیں، میں ان کو چھوڑ کے ان کے اوپر تمہیں ترجیح دے کے وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی یہ چاہتے تھے کہ ان غلاموں کو بیچا جائے اور جو ان کی قیمت ہو وہ صفہ کے دین کے طالب علموں پہ لگائیں، جو پیغمبر کی حدیثیں پڑھتے تھے، جو پیغمبر سے قرآن سیکھتے تھے۔ یہ جنت کی شہزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، اور آپ کہتے ہیں فاطمہ بیٹی کیف ادعو اہل الصفہ، میں صفہ والوں کو چھوڑ کے وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، میں ان کو بیچ کے ان کی قیمت سے صفہ کے مسکین طالب علموں کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں کیا خیال ہے کہ غلام سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے نا یوں انگلی لگائی، فاطمہ کہو ٹھیک ہے، کیا تو ٹھیک ہے، ہاں جی اس سے بہتر چیز دے دیں، غلاموں سے بہتر چیز دے دیں۔ کہا اذا اویتما الی فراشکما، جیسے اب تم اپنے اپنے بستر میں لیٹے ہو، بیٹھے ہو، جب اپنے بستر پہ رات کو جاؤ،
بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، یا جو بھی تمہاری کیفیت تھی، جب اس کیفیت میں آ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی اللہ کے ہاں بہتر ہو جائے گا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں ان کا ایمان بھی کیسا ایمان تھا، لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی خادم سے بہتر ہے، آخرت میں بھی خادم سے بہتر ہے۔ آخرت میں بہتر ہونا تو واضح ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ خادم کی تو ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں یا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ پریشان بھی کر دیتا ہے، کبھی پوری طرح کام بھی نہیں آتا ہے، کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی مر بھی جاتا ہے، لیکن یہ وظیفہ ایسا آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہ تو الفاظ اللہ کے عرش کی تک جا پہنچتے ہیں اور وہاں لٹک کے کہتے ہیں اللہ تجھے کوئی یاد کر رہا ہے، اللہ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، اور دنیا میں اس لحاظ سے بہتر ہے۔ شارحین اور علماء حدیث نے یہ نکتہ بھی بیان کیا کہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ اس میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ روحانی تاثیر ہوتی ہے، وہ برکت ہوتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما ترکتها منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ وظیفہ سنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ تقریباً 35 سال گزرنے کے بعد جناب علی یہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو جناب علی کہتے ہیں گویا کہ 35 سال ہو گئے میں نے اس وظیفے میں ایک بھی ناغہ نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تب بھی نہیں چھوڑا تھا؟ کہا تب میں شروع میں بھول گیا تھا، اول وقت میں نہیں کر سکا تھا، لیکن آخری رات کے حصے میں تب بھی مجھے یہ وظیفہ اللہ نے یاد کروا دیا تھا اور میں نے اس رات بھی اس وظیفے کو چھوڑا نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، مزدوروں سے کہنا چاہتا ہوں، غریب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، آئیں نا پیغمبر سے سیکھیں۔ سلیپ مینجمنٹ کا کورس کرنا ہے تو پیغمبر کائنات سے کیجئے۔ اگر آپ اپنی نیند کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جس سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تو حدیث سے بہتر کوئی یہ مینجمنٹ نہیں سکھا سکتا۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تمہاری دن بھر کی تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور اذکار بتائے وہ بھی بہت سارے ہیں۔ ایک معروف دعا ہمیں یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام پر ہی میری موت ہے، تیرے نام پہ میرا جینا ہے، تیرے نام پہ میرا مرنا ہے، تیرے نام میری زندگی ہے، تیرے نام میری موت ہے، میرا سب کچھ تیرے نام پر ہے۔ اور ایک دعا بہت ہی پیاری ہے، پتہ نہیں کیوں یہ بار بار اس پہ رک کے غور کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں سو رہا ہوں اور میری روح، میں اپنی روح تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اللہ میرے جتنے معاملات ہیں میں تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، انسان جب تھکا ہو نا اور ٹیک لگائے کسی چیز کے ساتھ تو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں الجا ظہرہ الی شیء، اس نے اس چیز کو سہارا بنا لیا۔ اے اللہ میں تجھے سہارا بنا کے لیٹ رہا، میرا سہارا تو ہے، میرا سہارا تو ہے، میرا آسرا تو ہے، میں نے اپنی کمر تیری طرف لگائی ہے،
میں نے توکل تیرے اوپر کیا ہے، میں نے اعتماد تیرے اوپر کیا ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سہارا تجھے بنا کے سو رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام اتنی خوبصورت بات کہتے، رغبتاً ورہبتاً الیک، میرے شوق تیری طرف ہے، میرے خوف تیری ذات سے ہیں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، حفاظت لینا چاہوں تو تجھ سے زیادہ حفاظت والی جگہ کوئی نہیں ہے۔ خطروں سے بچ کے کوئی پناہ تلاش کروں تو تجھ سے خوبصورت کوئی پناہ نہیں ہے۔ میری حفاظت کی جگہ بھی تو ہے، میری پناہ کی جگہ بھی تو ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اللہ تیری کتاب پر میرا ایمان ہے، تیرے نبی پر میرا یقین ہے۔ آپ نے اپنی صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ میرے صحابی، اگر تو یہ دعا پڑھ کے سو گیا اور اس رات تیری موت واقع ہوئی، مت علی الفطرہ، تو تیری موت اللہ کے نزدیک دین فطرت پر ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری تعلیمات باقی ہیں جو خطبات جمعہ میں شاید مکمل کرنا ان کو مشکل ہے، لیکن اسی طرح کی تعلیمات کے حوالے سے ہم نے ایک ورکشاپ یا ایک کورس شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی جامع مسجد میں سوموار سے، یہ سوچتے سوچتے یہی میں نے سوچا اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کیسے گزارتے تھے، شام کیسے گزارتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے، کھانا کیسے کرتے تھے، آپ کی مجلس کیسے ہوتی تھی، بات کیسے کرتے تھے، محفل میں کیسے بیٹھتے تھے، اور آپ کی معاشرت کا انداز کیسا تھا۔ ان سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے سوموار سے انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں ایک 7 روزہ باقاعدہ کورس شروع ہو رہا ہے، جس کا نام ہی ہم نے یہ رکھا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ محدثین نے اس موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی، ایک مستقل موضوع ہے یہ عمل الیوم واللیلہ، کہ دن رات میں اللہ کے نبی کا کیا شیڈول ہوتا تھا، کیا ترتیب ہوتی تھی، کیا روٹین ہوتی تھی۔ میں حیران ہوں آج کی اس پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہو کر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بڑی ورکشاپس ہو رہی ہیں، بڑے کورسز ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز میدان عمل کے اندر ہیں۔ اللہ ان سب کی محنتیں قبول کرے، جو ان میں سے دین والے ہیں، ایمان والے ہیں، خیر والے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ سارے بتاتے ہیں کہ یہ سکسیس سٹوری ہے، یہ بڑا کامیاب انسان تھا، اس کی عادتیں دیکھیں کیا تھیں، آپ بھی ویسے اپنائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ہمارے پیارے نبی سے زیادہ کامیاب انسان آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کی سنتیں دیکھیں نا، ایک مسلمان کے لیے ان سے خوبصورت ماڈل کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے سکسیس سٹوری کوئی نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کے کامیاب ہیبٹس کسی کی نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کے خوبیاں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ باقی لوگ کامیاب تھے زندگی کے ایک پہلو میں، یہ بیچارے جس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ خودکشی کر کے مرا تھا، خودکشی کر کے مرا تھا۔ سب سے بڑا موٹیویشنل رائٹر جس سے یہ بیچارے اپنی تقاریر اور مواد تیار کرتے ہیں، جو دنیا کو حوصلے دیتا تھا، وہ خودکشی کر کے مرا تھا۔ اس ہستی کے اندر کامیابی ہے جس نے دنیا بھی سنوار دی ہے اور آخرت بھی سنوار دی۔ اس سے بڑی کامیاب ہستی کوئی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو جاننا میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمیں بہترین طریقے سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں اخلاص عطا فرمائے، یہ محنت اللہ قبول فرما لے۔ آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، سوموار سے انشاءاللہ شروع ہوگا اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 7:45 سے لے کر 8:45 تک 1 گھنٹے کا اس کا دورانیہ ہوگا، اور 7 دن یہ انشاءاللہ سوموار سے آئندہ اتوار تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے صحت دے، اخلاص دے، شرح صدر عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرما لے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو سنتوں کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب